إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اتنی ساری مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور مقصد صرف اور صرف ہے اللہ کی عبادت، اور ہر قسم کی عبادت کے لیے اس کی ذات اکیلے اس کی مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں بفضلہ تعالی میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے محرم الحرام کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ اس مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور موضوع کے لیے میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا آپ کے سامنے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً گنتی کے اعتبار سے مہینے 12 ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، جس دن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، جیسے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کی حرمت، اس کا احترام اور اس کی برتری جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اسی دن سے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی درست اور یہی سیدھا دین ہے۔ پھر اس کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی ظلم، کسی بھی طرح کا گناہ، کسی بھی طرح کی معصیت، کسی بھی طرح کی نافرمانی کو انجام مت دو۔
یہ آیت کا آسان ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ ہجری نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ہجری نئے سال کی آج 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے آج۔ لہذا یہ جو سال ہجری سال جو گزرا ہے، جو ہم کو اور آپ کو بہت سارا سبق اور میسیج دے کر کے گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہجری نیا سال جو اب ہم اور تقریباً 1446 کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، 1446 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے ہم 1445 کے اندر تھے، اب 1446 کے اندر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس سال کو ساری انسانیت کے حق میں خیر اور بھلائی اور بہتر اور اچھا اور پرسکون اللہ رب العالمین بنا دے، اور ہر طرح کی آفات و مصائب و مشکلات سے اللہ تمام امت کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایک سال گزرا ہے، اس سال نے ہم کو اور آپ کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جو ایک سال گزرا ہے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو یہ سال گزارے ہیں کہاں تک، کس حد تک ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم نے گزارے ہیں، اور یہ جو سال گزرا ہے اس سال میں ہم نے کہاں اور کس حد تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہاں اور کس حد تک ہم سے عبادات میں، معاملات میں، دین کی چیزوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں۔ جو سال کے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس سال کے اندر ہم سے یہ کمی اور کوتاہی نہ ہو، یہ عقل مند مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہجری نئے سال جس کی نسبت جیسی ہجری سال آتا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ کے اندر صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت، وہ قربانی جو دین کے لیے انہوں نے دیا، تمام چیزیں اس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فراست پر، ان کی عقل مندی اور ان کی دانش مندی پر آپ قربان جائیں کہ ہماری اسلامی کیلنڈر کا انہوں نے رشتہ جو جوڑا وہ ہجرت سے جوڑا۔ میرے بھائیوں، ہجرت ایک عظیم عبادت، ایک عظیم عمل، جس کے اندر ایک ہجرت کے اندر بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جس مکے کے اندر آپ نے 13 سال کی زندگی گزاری، جہاں پر صحابہ کرام کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا، لیکن اللہ کی دین کے خاطر انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور ہجرت بھی انہوں نے کیا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کی دین پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی قربانی ان سے لی۔ جہاں جس مکے کے اندر رہتے تھے، مکے کی ایک ایک اینٹ سے انہیں محبت تھی، جس مکے کے اندر وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، جہاں ان کی تجارتیں تھیں، جہاں ان کے رشتہ دار تھے، جہاں ان کے دوست و احباب تھے، جہاں ان کی پرانی ہزاروں یادیں تھیں، ان تمام کو قربان کر کے جانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ لہذا ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ہجرت تھی وہ ہجرت ظاہرہ، یعنی ایک ظاہری ہجرت اور ایک باطنی ہجرت۔ ظاہری ہجرت جو ابھی نہیں ہے، قیامت تک یہ دین ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہو، لیکن ہجرت باطنہ جو ہے وہ تو ابھی بھی ہے۔ ہجرت باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کرے،
شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرے، بدعت و خرافات سے توحید اور سنت کی طرف ہجرت کرے، جھوٹ سے سچائی کی طرف ہجرت کرے، ظلم سے انصاف کی طرف ہجرت کرے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرے، یہ تو دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں۔ لہذا ایک دو مثال میں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہجرت جب انہوں نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بڑے صحابہ ہیں۔ حضرت صہیب جنہوں نے مکے کے اندر اپنی تجارت بڑی محنت سے کامیاب بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بڑی ترقی دی، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کرنے کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اور اپنی تجارتی سامان کو لے کر کے تیار ہوئے، مکے والے کھڑے ہو گئے، مشرکین کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے صہیب تمہیں ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کرو، لیکن تم نے اس مکے کے اندر یہ کمایا ہے، یہ تجارت تم نے یہاں پر کر کے فائدہ حاصل کیا ہے، لہذا تمہیں جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ان ساز و سامان کو تم نہیں لے جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمارے دل پر کیا گزرے گا؟ ذرا تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مشرکو، تمہارے لیے اگر شرط ہے یہ کہ یہ سامان تجارت میں چھوڑ دوں اور میں ہجرت کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ ساز و سامان تمہیں مبارک ہو، تم رکھ لو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری تجارت اور سارا ساز و سامان انہوں نے چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ، سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا۔ جب مدینہ پہنچے حضرت صہیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربحت صہیب، ربحت صہیب، ربحت صہیب، کہ صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے انسان کو گوانا پڑتا ہے، لہذا حضرت صہیب نے جو کچھ گوایا ہے اس کا اسے کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والا ہے۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہم اپنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، ہم کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے اوپر ذرا غور کرو چند منٹ کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بچوں کے ساتھ، مکے والوں نے روک دیا، کہا ابو سلمہ آپ ہجرت کرو، لیکن یہ ہماری بستی کی ہماری بیٹی جو ہے ام سلمہ، اس کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر جانا ہے تو اکیلا جاؤ، لیکن اپنی بیوی بچوں کو نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو، بعض صحابہ جن کے ماں باپ مکے میں ہیں وہ مدینے میں ہیں، جن کے بچے مدینے میں ہیں وہ مکے میں ہیں، بعض کے رشتہ دار جو مدینے میں ہیں وہ مکے میں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیسی کیفیت کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا اور اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ ہجرت جو ہم کو یاد دلاتی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں بھی ایسی قربانیاں مطلوب اگر اللہ کو ہو تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ایسی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کے باوجود آج ہم فجر کی نماز کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے نیند عزیز ہوتی ہے، آج ہم نماز فجر کے اندر نماز چھوڑ کر کے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی قربانی ہم اللہ رب العالمین کے لیے نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، لہذا یہ ہجرت ہم کو، آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اور آپ ان صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جیسے کہ بیان کیا گیا کہ یہ محرم الحرام جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کا ادب و احترام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے جس دن کائنات بنایا اس دن سے یہ مہینے فضیلت والے مہینے ہیں، لہذا اس مہینے کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔
مشرک رہتے ہوئے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کے درمیان جنگ و جدال اگر اس مہینے میں پڑ جاتا، اپنے جنگ و جدال کو روک دیتے تھے، اسٹاپ کر دیا کرتے تھے اس مہینے کے احترام میں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس مہینے کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد کا روزہ، رمضان کے مہینے کے بعد کا روزہ، سال کے 11 مہینے میں اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے تو محرم الحرام کا روزہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیو، سارا مہینہ اللہ ہی کا ہے، سارے دن رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام دلوں کے اندر پیدا کیا جائے، اور جن چیزوں کی حرمت شریعت بیان کرتی ہے وہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں وہ کہلاتی ہیں، لہذا ان چیزوں کا احترام کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر از حد واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم کو آپ کو گناہ اور نافرمانی سے ہمیشہ بچنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصاً اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی خلاف سنت کوئی کام نہ ہو، ہم سے کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، خصوصاً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی فضیلت یعنی عاشوراء کے روزوں کی مناسبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا جو روزہ ہے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو مشروع روزہ ہے، جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ لہذا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے پہل ہم ان روزوں کا اتنا اہتمام کرتے اس عاشورے کے روزے کا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور بچے اگر رونے لگتے تو انہیں ہم کھلونا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رمضان کے روزے مدینہ میں فرض ہوئے، لیکن مکہ ہی سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے میں ایک دن پہلے روزہ رکھوں، یعنی 9 اور 10۔ تو لہذا ہم کو اور آپ کو بھی اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً مرد و خواتین تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس روزے کا اہتمام کریں اور اس اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دوسرا تاریخی اور شرعی حیثیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کا خاتمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اس فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم الحرام کو، جس بنو اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اللہ اکبر، معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، اس فرعون کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم الحرام کو، اس کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس وقت فرعون بحر کلثوم کے اندر ڈوب رہا تھا اور اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں اب ایمان لایا، اس وقت اندازہ کرو کہ بنو اسرائیل جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اللہ اکبر، اپنی نگاہ سے، اپنی نظروں سے ان ظالموں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے کیسی تسلی اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچایا اللہ رب العالمین نے۔ لہذا اس تاریخی پہلو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، کبھی وقت لگتا ہے، کبھی وقت درکار ہوتا ہے، امتحان کی گھڑی کبھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ظالم کا اللہ رب العالمین تو خاتمہ کرتا ہی ہے۔ لہذا اللہ نے دیکھو ظلم کا کیسے خاتمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی کیسے جیت اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور ظالموں کو کیسے نیست و نابود کیا، کیسے صفایا کیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ آج کے حالات حاضرہ میں آپ دیکھیے، جنہیں اقتدار پر بڑا ناز تھا،
بڑا گھمنڈ تھا اور اپنے آپ میں وہ کیا کچھ کہلانے والے تھے، لیکن آج کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ نے کہاں لا کر کے اتارا، کہاں لا کر کے بٹھایا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اکڑ کو، گھمنڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل زمین تہ کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو لہذا میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دین کے اگر پاسبان بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ظالم کا خاتمہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں جو غلط قسم کے رسومات اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، محرم الحرام کا مہینہ عام طور پر لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں والعیاذ باللہ، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دکھ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رونے اور دھونے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کالے کپڑے اپنے اوپر ڈالنے کا مہینہ ہے والعیاذ باللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات اور بڑی پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے نیکی کا سہارا لیا، نیکی کا سہارا لیا۔ دیکھیے، ابلیس نے باقاعدہ طور پر محبت رسول کے نام پر، آل بیت سے محبت کے نام پر، آپ دیکھیے لوگوں کو کیسی گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے ابلیس۔ جو لوگ ماتم منا رہے ہیں، اس کا منانا یا اس کی سوچ کیا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو، اس مناسبت سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم مناتے ہیں والعیاذ باللہ، جبکہ یہ نہ تو آل بیت سے محبت کا کوئی طریقہ ہے، نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ تو دین کا کوئی حصہ ہے، نہ تو اس پر کسی صحابہ کا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ نیکی کا لباس اوڑھ کر کے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس مہینے کے آتے ہی بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرتے، خیر کا کام نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے جس مہینے کا نام ہی محرم ہے، حرمت والا ہے، احترام والا ہے، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اتنے سارے خیر کے کام آپ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محرم کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بڑی سنت اور اس سے بڑی دلیل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کے مہینے میں ام المومنین حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا، اور صحابہ اور زندگی کے اندر کتنے لوگوں نے اس مہینے کے اندر اسی دن کتنی ترقیاں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لہذا یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کیسے؟ محرم الحرام کا مہینہ آنے کے بعد بہت سارے لوگ اچھا کھانا نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے والعیاذ باللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم تو نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے جب منع کیا گیا کہ کسی حلال چیز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ حرام نہیں کر سکتے اپنی ذات اور اپنی نفس پر، تو ایک عام انسان کو اس بات کی کہاں سے اجازت ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اپنے اوپر اچھا کھانا یا گوشت یا اچھی چیزیں استعمال نہ کرے؟ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے ایسی کوئی حکم نہیں ہے۔ لہذا یہ تمام کی تمام فکر کہاں سے آئی؟ شیعوں کی طرف سے، صوفیزم کی طرف سے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایجاد کردہ ان کی چیزیں ہیں۔ لہذا آج بہت سارے ہمارے بھی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، شیعوں کی فکر سے متاثر ہو کر کے، شیعوں کے آزو بازو میں رہ کر کے، ان سے متاثر ہو کر کے آج باقاعدہ طور پر یہ ماتم مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، ماتم کسی بھی چیز یا کسی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کی وفات یا موت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 دن سے زائد کسی کی وفات پر کسی کو یعنی غم کرنے
کی اجازت نہیں ہے سوائے عورت کے، یعنی بیوی کسی شخص، کسی عورت یا کسی خاتون کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کو صرف 4 مہینہ 10 دن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ عام کسی بھی انسان کو 3 دن سے، چاہے کوئی بھی رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی بھی انتقال کر جائے 3 دن۔ آپ نے کہا کسی کی وفات یا تو شہادت کی وفات ہو، یا تو فطری وفات ہو، یا تو حادثے کی وفات ہو، یا تو اور بھی کوئی شکل و صورت ہو وفات کی، لیکن تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ 3 دن سے زائد اگر کوئی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ لہذا آپ دیکھیے جیسی محرم کا یہ مہینہ آتا ہے تو باقاعدہ طور پر کہیں پر مشعل اٹھا کر کے، کہیں پہ پنجہ اٹھا کر، تو کہیں پر جلوس نکال کر کے، تو کہیں پر محفلیں منعقد کر کے، آج کل ماتموں کی محفلیں، رونا رلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، کالے کپڑے پہننا، یہ تمام کی تمام رسومات جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، دین محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین محمدی ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتی ہے۔ لہذا آپ ماتم کتنے لوگوں کا منائیں گے؟ اللہ اکبر، حضرت حسین کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہو گئے، جبکہ ان کی وفات کے بعد ان کے کتنے رشتہ دار موجود تھے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کتنے صحابہ موجود تھے۔ اللہ اکبر، کیا ان سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہو سکتی ہے؟ ان سے محبت، ان کی محبت جو ان کے دلوں میں تھی وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود کہیں بتا دو کہ کسی صحابی نے ماتم کیا ہو یا ان کے گھر والوں نے کیا ہو، بتاؤ کہیں پر آپ کو ان چیزوں کا ثبوت اور پروف نہیں ملے گا آپ کو میرے بھائیوں۔ لہذا اگر ماتم کی بات کریں گے تو یہ ہمارا دین ماتم کا دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کی شہادت، اس دن بھی ماتم کرو۔ حضرت عثمان کی شہادت، کیا اس دن بھی ماتم کریں گے؟ حضرت علی کی شہادت، اس دن بھی ماتم کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی زندگی میں بئر معونہ، جہاں پر 70 صحابہ کو دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت، احد اور بدر کے اندر، احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ کی شہادت، کتنے لوگوں پہ ماتم کرو گے؟ شیطان اور ابلیس نے بھی کیا اچھا کھیل کھیلا کہ دیکھو نواسہ رسول کی وفانی شہادت پر لوگوں کو کہا ماتم کرو، اور اللہ کے رسول کی وفات پر لوگوں کو کہا کہ جلوس نکالو، جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ شیطان اور ابلیس نے بھی لوگوں سے کیا خوب کھیل کھیلا میرے بھائیو۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ماتم مناتے ہیں زمانے جاہلیت کے الفاظ کو یاد کر کے اپنے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے سینے کو کوب کرتے ہیں، چاک کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا آج بھی آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چہروں پر، یہ شیعہ لوگ جو ہیں جن پہ اللہ کا عذاب مسلط ہے، یوں کہیں اللہ کا عذاب مسلط ہے، جو اپنے آپ کو خون کرتے ہیں، اپنے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں، اور اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حسین ہم نہ تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی کرتے رہیں گے اور ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ لہذا ان چیزوں سے ہم کو آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آپ دیکھیں گے باقاعدہ طور پر پانی کا انتظام، شربت کا انتظام جگہ جگہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نواسہ رسول کو جو ہے پیاس اور پانی نہ دے کر انہیں تڑپا کر شہید کیا گیا والعیاذ باللہ۔ تو یہ آج پانی پلاؤ بھائی، پانی پلانے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اسی دن خاص کر کے کیوں اور اسی رشتے سے کیوں؟ پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس طرح اس کی مناسبت شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اس مہینے کے اندر اور بھی ایک اہم چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے نادان قسم کے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کو کھلے طور پر یا چھپے طور پر یا اعلانیہ طور پر صحابہ کی جماعت کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کی شخصیت پر انگلیاں اٹھانا، خصوصاً حضرت معاویہ جیسی شخصیت کو لے کر کے، حضرت علی کو لے کر کے، ایک طرف اہل بیت کی محبت ہے تو دوسری طرف صحابہ کرام سے ناراضگیت کا اظہار، یا بعض لوگ صحابہ سے محبت تو اہل بیت سے ناراض، اس طرح کی نظریات لے کر کے بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔
میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جیسی آتا ہے بہت سارے تقریر کرنے والے، بہت سارے واعظین اور بہت سارے سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام کے ذریعے سے آپ ان باتوں کو آپ سنتے ہوں گے۔ باقاعدہ طور پر یعنی اس بات کو سمجھے اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ صحابہ سے متنفر ہو جائیں، لوگ اہل بیت کی طرف ہو جائیں۔ دونوں چیز غلط ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہو یا آپ کے اہل میں سے نہ ہو، دونوں میں سے دونوں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور دونوں ہمارے لیے عزت و احترام اور تکریم کے لائق ہیں ہمارے لیے۔ لہذا ہم اس لائق نہیں کہ ہم کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائیں، ہم اس لائق نہیں کہ کسی صحابی کے تعلق سے کوئی جملہ کہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا خیر منائے، چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہو جائے، اللہ کے حضور آ کر کے توبہ کرے وہ انسان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی بھی صحابی، اللہ اکبر، ایک درجے کے اعتبار سے ایک معمولی صحابی کے برابر بھی اگر ہم سونا احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو اس کی برابری نہیں ہم کر سکتے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا، نبی کے ساتھ دینے والے، نبی کے یعنی پوری طرح سے مددگار اور معاون صحابہ جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا، ایسے صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، ایسے انصار اور مہاجرین کے تعلق سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کسی بھی انسان کی باتوں میں آ کر کبھی کسی صحابی کے تعلق سے کوئی غلط خیال تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں لانا میرے بھائیوں۔ لہذا اب ہم کریں تو کیا کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ کے تعلق سے جو باتیں ہم سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمارے قرآن نے ہمارے سامنے ایک اصول بیان کیا ہے۔ سورہ حشر کو آپ پڑھیے، کبھی بھی اگر آپ کو وقت ملے، ٹائم ملے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سورۃ الحشر کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین صحابہ کی قربانیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، ان سارے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ایک مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جو مومن ہے، جو لوگ گزر گئے ہیں، چاہے صحابہ میں سے ہو یا مومنوں میں سے ہو، جو لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ان تمام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارا، ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، سبقت کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی کینہ، کپٹ، کسی بھی طرح کا کوئی غلط چیز نہ ہو۔ پروردگارا ہمارے دلوں کو ان کے تعلق سے صاف کر دے، پاک کر دے۔ آپ کے دلوں میں کبھی کسی صحابی کے تعلق سے خیال اگر آئے تو اس آیت کو، اس دعا کو جو قرآن نے بطور دعا ذکر کیا ہے، اس کو پڑھا کرو، اور اپنے دلوں کو، دماغ کو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیشہ پاک صاف رکھا کریں۔ انشاءاللہ کسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے عظمت صحابہ کی عظمت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں اہم چیز اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں، اس بات کا خیال رکھیں، اور یہ مہینہ ماتم کا نہیں، منحوس نہیں، غم کا نہیں، ان تمام چیزوں سے کیا کریں، ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو سنت کی مخالفت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے اس مہینے کے تعلق سے درست باتیں بیان کی گئی، ان باتوں پہ اللہ ہم کو، آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے محرم الحرام کے تعلق سے جو تاریخی اور شرعی اعتبار سے جو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لہذا ہم اور آپ جو ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان،
ہم ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دیں ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو ایسے جو خرافات کے ماحول ہوتے ہیں، اس طرح کے بدعات کے رسومات اور اس طرح کے حالات جب بنائے جاتے ہیں تو ایسے حالات میں ہماری حفاظت کے لیے سب سے بڑا سہارا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں کی بہکاوے میں نہ آئے، لوگوں کی بھیجی ہوئی باتوں پہ اعتماد اور یقین نہ کریں۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ، فیس بک، ان تمام چیزوں کے اوپر بہت ساری چیزیں غلط قسم کی جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اور حدیث کے نام پر ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان عام کیا جاتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم کو ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنی چاہیے میرے بھائیوں، تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ اور خصوصاً جو آپ کے سامنے آخری پوائنٹ میں نے جو صحابہ کے تعلق سے بیان کیا، صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے نظریات کو، اپنے سوچ کو بالکل درست رکھو، کیونکہ باقاعدہ طور پہ آج ایک جماعت موجود ہے جو جماعت صرف اور صرف صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا کام کر رہی ہے، نوجوانوں کے اندر غلط قسم کی کنفیوژن اور افواہیں پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ لہذا خصوصاً نوجوانوں کی جماعت سے بھی میں کہوں گا کہ ان معاملات میں آپ باقاعدہ طور پر آپ اپنے نظریات اور سوچ اور فکر کو منہج سلف کے مطابق رکھو، اور منہج سلف میں اگر تمہیں اس بات کا صحیح علم نہیں ہے تو علماء کلام سے رجوع کرو، صحیح علماء سے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرو، لیکن کبھی بھی کسی بھی صحابی کے تعلق سے غلط بات یا غلط چیزوں کی تائید کرنا یا اس کو پھیلانا۔ آپ کو بتاؤں میں ایک شخص جو یعنی ان کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے ان کو اتنا گرا کر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت معاویہ جو حضرت حسین کے تعلق سے جو غلط کام کیے، ولیعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ الفاظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا میرا دل گوارا نہیں کرتا، ولیعوذ باللہ۔ ایسے لوگ سب ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے، ایک عام انسان کہہ رہا ہے کہ ان کی کارستانی سننے کے بعد میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو رضی اللہ عنہ کہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایسی غلط چیزیں لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، خصوصاً ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر۔ لہذا ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی آپ حفاظت کریں، اس لیے میں نے ان چیزوں کا حوالہ دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہذا یہ فتنوں کا دور ہے، اٹھتے بیٹھتے فتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر اور برائی سے اور یعنی ایمان اور ہمارا عقیدہ خراب ہونے والی تمام چیزوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آخر میں اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہر جمعہ ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے اوپر جو ہے مدرسے کی تعمیراتی کام چل رہی ہے، جو احباب بھی تعاون دینا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے مل کر کے اپنا خصوصی تعاون ان تک پہنچائیں۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ کچھ احباب، کچھ مرد، کچھ خواتین بیمار ہیں، کافی سیریس ہیں، ان تمام کے حق میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں ان تمام کو، اور جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وأتم وأهم وأكبر